بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ HM وائس چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ اربوں کھربوں درود خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اولاد پر دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی مغفرت فرمائے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، آپ کا پورا نام شیخ سید ابو الحسن علی حجویری ہے، کنیت ابو الحسن، لیکن عوام و خواص سب میں گنج بخش یا داتا گنج بخش خزانے بخشنے والا کے لقب سے مشہور ہے۔ آپ 400 ہجری میں غزنی شہر سے متصل ایک بستی حجویر میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد بزرگوار کا اسم گرامی سید عثمان جلابی حجویری ہے۔ جلاب بھی غزنی سے متصل ایک دوسری بستی کا نام ہے جہاں سید عثمان رہتے تھے۔ علی حجویری حضرت زید کے واسطے سے امام حسین کی اولاد سے ہیں۔ آپ کے نزدیک صوفی صفا سے مشتق ہے اور صفا کی اصل دل کو غیر اللہ سے منقطع اور دنیا غدار سے خالی کر کے اسے اللہ سے جوڑتا ہے۔ گویا اس کا مطلب اخلاص اور سچی محبت کے ساتھ خدا کی بندگی کی راہ اختیار کرنا ہے، نہ کہ کوئی خاص وضع قطع اختیار کرنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ طالب کو تمام احوال میں شرع اور علم کا پیرو ہونا چاہیے، کیونکہ علم سلطان حال پر غالب اور اس سے افضل ہے۔ چنانچہ آپ 40 برس مسلسل سفر میں رہے، لیکن کبھی نماز با جماعت ناغہ نہیں کی اور ہر جمعہ کی نماز کے لیے کسی قصبہ میں قیام فرمایا۔ عام رہن سہن عام لوگوں کی طرح رکھتے، صوفیوں کی ظاہری رسوم اور وضع قطع سے آپ شیخ طریقت شیخ ابو الفضل محمد بن ختلی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ہمیشہ مجتمع رہے، بلکہ اس سے آپ کو ایک گونا نفرت تھی اور ان چیزوں کو ریاکاریوں، نمائش اور معصیت کا نام دیتے تھے۔ نکاح کے بارے میں آپ نے فرمایا شخص مخلوق میں رہنا چاہے اس کے لیے نکاح کرنا شرط ہے، اور اگر بغیر نکاح کے اس کے زنا میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہو تو اس کے لیے نکاح فرض ہے، لیکن جو مخلوق سے الگ تھلگ رہتا ہو اس کے لیے مجرور رہنا اچھا ہے، تاکہ اس کی وجہ سے کوئی نیک سخت پریشان نہ ہو اور وہ بھی یکسوئی کے ساتھ اللہ کی ملازمت کر سکے۔ آپ چونکہ اپنی عمر کا بیشتر حصہ سفر اور مسافرت ہی میں رہے، اس لیے آپ نے شادی نہیں کی بلکہ تجردگی زندگی گزاری، لیکن تجرد کے ہلاکت خیز خطرات کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے 11 برس تزویج نکاح کی آفت سے بچایا، لیکن تقدیر کا لکھا سامنے آیا اور میں نے بن دیکھے ایک بڑی صفت کا دل و جان سے گرویدہ ہو گیا، اور 1 سال اسی طرح اس میں مستغرق رہا کہ قریب تھا کہ میرا دین تباہ و برباد ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال لطف و مہربانی سے میرے دل پر عصمت و پاکیزگی کا فیضان فرمایا اور اپنی رحمت سے مجھے اس آفت سے نجات بخشی۔ آپ اپنے مرشد کے حکم سے خدا کے دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے سلطان محمود غزنوی کے بیٹے ناصر الدین کے زمانے 1030 تا 1040 عیسوی میں لاہور تشریف لائے۔ آپ سے پہلے آپ کے پیر بھائی حسین زنجانی اس خدمت پر مامور تھے، اس لیے جب آپ کو لاہور آنے کا حکم ہوا تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ سے عرض کیا کہ وہاں حسین زنجانی موجود ہیں، میری کیا ضرورت ہے؟ لیکن شیخ نے فرمایا نہیں تم جاؤ۔ فرماتے ہیں کہ میں رات کے وقت لاہور پہنچا اور صبح کو حسین زنجانی کا جنازہ شہر سے باہر لایا گیا۔ تبلیغ و اشاعت دین کے سلسلے میں آپ نے برصغیر ہند کے دوسرے حصوں کا بھی سفر کیا، چنانچہ آپ کشف المجوب میں حضرت ابو حلیم حبیب بن اسلم رائی کے حالات میں لکھتے ہیں کہ شیخ رحمت اللہ علیہ کی اور بھی بہت سی روایتیں ہیں، وقت کی تنگی کی وجہ سے میں انہیں چھوڑتا ہوں اور مجھے یہ سخت وقت پیش آ رہی ہے کہ میری کتابیں غزنی میں ہیں اور میں ملک ہندوستان کے ایک گاؤں بھنور میں ہوں جو کہ ملتان کے گرد و نواح میں واقع ہے اور بالکل غیر جنسوں میں گرفتار ہوں۔ آپ کے وصال شریف کے بارے میں مورخین میں اختلافات پایا جاتا ہے، چنانچہ صفیت الاولیاء میں دارالشکوہ نے وصال با کمال 494 ہجری یا 464 ہجری ذکر کیا۔ غلام سرور لاہوری نے خزینۃ الاولیاء میں تاریخ وصال 464 ہجری یا 466 ہے۔ آپ کا روزہ ناصر الدین مسعود کے بیٹے ظہیر الدین الدولہ نے تعمیر کروایا اور خانقاہ کا فرش اور ڈیوڑی جلال الدین اکبر بادشاہ 1555 ہجری تھا
1605 کی تعمیر ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے، صدقہ جاریہ ہے۔